السلام علیکم ویورز، چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی سے متعلق حالات و واقعات کی ویڈیوز آپ سے شیئر کی جا رہی ہیں، اور یہ سلسلے کی چھٹی ویڈیو ہے جس میں ہم ذکر کریں گے حضرت علی کی ظاہری خلافت کا، اور آپ کے دور میں آپ نے جو جنگیں اور مارکے لڑے ان کی بھی تفصیلات آپ کو دیں گے۔ تو اس معلوماتی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ہے ریکویسٹ کہ اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں ہمارے چینل پر تو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو مزید آنے والی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ پیغمبر اسلام کے انتقال کے بعد سے حضرت علی گوشہ نشینی کے عالم میں فرائض منصبی ادا فرماتے رہے، یہاں تک کہ خلافت کے 3 دور گزر گئے اور سن 35 ہجری میں تخت خلافت خالی ہو گیا۔ 23-24 سال کی مدت حالات کو پرکھنے اور حق و باطل کے فیصلے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ چنانچہ اصحاب اس نتیجے پر پہنچے کہ تخت خلافت حضرت علی کو بلا شرط حوالے کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اصحاب کا ایک عظیم گروہ حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس گروہ میں عراق، مصر، شام، حجاز، فلسطین اور یمن کے نمائندے شامل تھے۔ ان لوگوں نے خلافت قبول کرنے کی درخواست کی۔ حضرت علی نے فرمایا، مجھے اس کی طرف رغبت نہیں ہے، تم کسی اور کو خلیفہ بنا لو۔ ابن خلدون کا بیان ہے کہ جب لوگوں نے اسلام کے انجام سے حضرت کو ڈرانے کی کوشش کی تو بالآخر آپ نے اپنی رضا ظاہر فرمائی۔ کتاب نہجۃ البلاغہ میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں خلیفہ ہو جاؤں گا تو تمہیں حکم خدابندی ماننا پڑے گا۔ بالآخر آپ نے ظاہری خلافت قبول فرما لی، یعنی جو کام رسول اکرم کی وفات کے فوراً بعد ہونا چاہیے تھا وہ کئی سالوں کے بعد ہوا۔ خلافت ظاہریہ قبول کرنے کے بعد آپ نے جو پہلا خطبہ دیا اس کی ابتدا ان الفاظ سے تھی، خدا کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے حق کو اپنے مرکز اور مکان پر پھر لا موجود کیا۔ تاریخ اسلام اور جامع عباسی میں ہے کہ 18 ذی الحجہ کو حضرت علی نے خلافت ظاہریہ قبول فرمائی اور 25 ذی الحجہ 35 ہجری کو بیعت عامہ عمل میں آئی۔ حضرت علی نے بیعت کے دوسرے روز ہی بیت المال کا جائزہ لیا اور پورا بیت المال سب کو برابر برابر تقسیم کر دیا۔ حبشی غلام اور قریشی سردار دونوں کو 2-2 درہم ملے۔ لوگوں کی پیشانی پر سلوٹیں پڑنے لگی۔ بنی امیہ کو اس دور میں اپنی دال گلتی نظر نہ آئی۔ کچھ معاویہ سے جا ملے، کچھ ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس مکے جا پہنچے۔ حضرت علی کو ایک دوسری دقت یہ درپیش تھی کہ سارا عالم اسلام ان اموی عاملوں اور حاکموں سے تنگ آ چکا تھا جو حضرت عثمان کے عہد میں معمور تھے۔ اگر علی ان کو بدستور رہنے دیتے تو حکومت کے باوجود جمہور کو چین نہ ملتا، اور اگر ہٹاتے تو مخالفوں کی تعداد میں اضافہ کرتے، کیونکہ وہ لوگ پہلے ہی خود سری اور بیت المال کو ہضم کرنے کے عادی ہو چکے تھے۔ اکثر ان میں ایسے بھی تھے جن کے باپ دادا یا عزیز و اقربا حضرت علی کی تلوار سے موت کے گھاٹ اتر چکے تھے، یا حضرت علی کے کھرے اور بے لوث عدل و انصاف کا مظاہرہ دیکھ چکے تھے۔ ان کو نظر آ رہا تھا کہ علی ہیں تو ہم نہیں رہ سکتے، اور رہے بھی تو منمانی نہیں کر سکتے۔ طلحہ اور زبیر جو خود حکومت کے خواہاں اور خلافت کے آرزو مند تھے، اور حضرت عائشہ کی حمایت اور مدد ان کو حاصل تھی، پہلے تو حضرت علی سے بیعت کر بیٹھے، لیکن پھر اس کے بعد سازشیں کرنے لگے۔ بالآخر وہ حضرت عائشہ سے جا ملے جو مخالفت کے لیے تیار تھی۔ حضرت علی نے اصلاح عام کا ارادہ کیا۔ پہلی اصلاح یہ تھی کہ گورنر ہٹا دیے جائیں۔ قریبی لوگوں نے آپ کی موافقت نہ کی، مگر علی نہ مانے اور نئے گورنروں کی تقرری فرما دی۔ ان لوگوں کو فائز کیا جن پر آپ کو کامل اعتماد تھا اور جو عہد سابق میں اپنے حقوق سرداری سے محروم رکھے گئے تھے۔ آپ نے عبداللہ کو یمن کا، سعید کو بحرین کا، سماع کو تہامہ کا، اون کو یمامہ کا، قسم کو مکہ کا، قیس کو مصر کا، عثمان بن حنیف کو بصرہ کا، اور حضرت عمار کو کوفہ کا، اور سہل کو شام کا گورنر مقرر فرما دیا۔ حضرت علی کو یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ معاویہ کو اپنی جگہ پر رہنے دے، یعنی شام میں، مگر حضرت علی نے ایسی صلاحوں پر توجہ نہ دی۔ عامل ہٹتے گئے اور کچھ معاویہ کے پاس شام میں اور کچھ ام المومنین عائشہ کے پاس مکے میں جمع ہوتے گئے۔ طلحہ و زبیر مکہ جا کر ام المومنین سے ملے اور انتقام میں عثمان کے نام سے ایک تحریک اٹھائی۔ حضرت علی نے عنان حکومت سنبھالنے کے فوراً بعد سب سے پہلا جو کام کیا وہ قتل عثمان کی تحقیقات سے متعلق تھا۔
لیکن ابھی آپ کسی نتیجے پہ نہ پہنچنے پائے تھے کہ مکے میں سازشیں شروع ہو گئیں۔ حضرت عائشہ جو حج سے فراغت کے بعد مدینے کے لیے روانہ ہو چکی تھی اور خلافت علی کی خبر پانے کے بعد پھر مکے میں جا کر پناہ گزین ہو گئی تھیں، انہوں نے طلحہ، زبیر، عبداللہ اور ابو یعلی کے مشورے سے انتقام خون عثمان کے نام ایک تحریک کی بنیاد ڈالی اور قتل عثمان کا الزام حضرت علی پر لگا کر لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا اور اس کا اعلان عام کرا دیا کہ جس کے پاس علی سے لڑنے کے لیے مدینے جانے کے واسطے سواری نہ ہو وہ ہمیں اطلاع دے، ہم سواری کا بندوبست کریں گے۔ اس وقت علی کے دشمنوں کی کمی نہ تھی، کسی کو آپ سے بغض تھا، کوئی جنگ بدر میں اپنے کسی عزیز کے مارے جانے سے متاثر تھا۔ غرض یہ کہ 1000 افراد حضرت عائشہ کی آواز پر مکے میں جمع ہو گئے اور پروگرام بنایا گیا کہ سب سے پہلے بصرہ پر چھاپا مارا جائے۔ چنانچہ آپ انہی مذکورہ چاروں افراد کے میمنہ اور میسرہ پر مشتمل لشکر لے کر بصرہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ آپ کے ساتھ ازدواج نبی میں سے کوئی بھی بیوی نہ گئی۔ حضرت عائشہ کا یہ لشکر جب مقام ذات العرق میں پہنچا تو مغیرہ اور سعید ابن عاص نے لشکر سے ملاقات کی اور کہا، تم اگر خون عثمان کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو طلحہ اور زبیر سے لے لو، کیونکہ عثمان کے اصل قاتل یہی ہیں اور اب تمہارے طرفدار بن گئے ہیں۔ تواریخ میں ہے کہ روانگی کے بعد جب مقام حواب پر حضرت عائشہ کی سواری پہنچی اور کتے بھونکنے لگے تو ام المومنین نے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے؟ کسی نے کہا اسے حواب کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے ام سلمہ کی یاد دلائی ہوئی حدیث کا حوالہ دے کر کہا کہ میں اب حضرت علی سے جنگ کے لیے نہیں جاؤں گی، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میری ایک بیوی پر حواب کے کتے بھونکیں گے اور وہ حق پر نہ ہوگی۔ لیکن عبداللہ ابن زبیر کے ضد کرنے سے آپ آگے بڑھتی رہیں، بالآخر بصرہ جا پہنچی اور وہاں کے علوی گورنر عثمان بن حنیف پر شبخون مارا اور 40 آدمیوں کو مسجد میں قتل کرا دیا اور عثمان بن حنیف کو گرفتار کرا کر ان کے سر، داڑھی، مونچھ، بھویں اور پلکوں کے بال نچوا ڈالے اور انہیں 40 کوڑے مار کر چھوڑ دیا۔ ان کی مدد کے لیے حکیم ابن حبلتہ آئے تو انہیں بھی 70 آدمیوں سمیت قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد بیت المال پر قبضہ نہ دینے کی وجہ سے 70 آدمی اور شہید ہوئے۔ یہ واقعہ 25 ربیع الثانی سن 36 ہجری کا ہے۔ حوالہ تاریخ طبری۔ حضرت علی کو جب اطلاع ملی تو آپ نے بھی تیاری شروع کی۔ ابھی آپ بصرہ کی طرف روانہ نہ ہونے پائے تھے کہ مکے سے ام المومنین حضرت ام سلمہ کا خط آ گیا، جس میں لکھا تھا کہ عائشہ حکم خدا اور رسول کے خلاف آپ سے لڑنے کے لیے مکے سے روانہ ہو گئی ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں عورت ہوں، حاضر نہیں ہو سکتی۔ اپنے بیٹے عمر بن ابی سلمہ کو بھیجتی ہوں، اس کی خدمت قبول فرمائیے۔ بحوالہ تاریخ عاصم کوفی۔ حضرت علی آخر ربیع الاول سن 36 ہجری میں اپنے لشکر سمیت مدینے سے روانہ ہوئے۔ آپ نے لشکر کی علم برداری محمد حنفیہ کے سپرد کی، میمنہ پر امام حسن اور میسرہ پر امام حسین کو متعین فرمایا اور سواروں کی سرداری عمار یاسر اور پیادوں کی نمائندگی محمد بن ابی بکر کے حوالے کی اور مقدمہ الجیش کا سردار عبداللہ ابن عباس کو قرار دیا۔ مقام ربضہ میں آپ نے قیام فرمایا اور وہاں سے کوفے کے والی ابو موسیٰ اشعری کو لکھا کہ فوج روانہ کرے، لیکن وہ حضرت عائشہ کے خط سے پہلے ہی متاثر ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے فرمان علی کو ٹال دیا۔ حضرت کو مقام ذیقار پر حالات کی اطلاع ملی، آپ نے اسے معزول کر کے قرظہ ابن کعب کو امیر نامزد کر دیا اور مالک اشتر کے ذریعے سے دارالامارہ خالی کرا لیا۔ اس کے بعد امام حسن کے ہمراہ 7000 کوفی اور مالک اشتر کے ہمراہ 12000 کوفی 6 دن کے اندر ذیقار پہنچے۔ اس مقام پر اویس کرنی نے بھی پہنچ کر بیعت کی۔ اسی مقام پر ان خطوط کے جواب آئے جو ربضہ سے حضرت نے طلحہ و زبیر کو لکھے تھے، جن میں ان کی حرکتوں کا تذکرہ کیا تھا اور لکھا تھا کہ اپنی عورتوں کو گھر میں بٹھا کر ناموس رسول کو جو در بدر پھرا رہے ہو اس سے باز آ جاؤ۔ اس کے بعد امام حسن نے ایک خطبے میں طلحہ و زبیر کے قاتل عثمان ہونے پر روشنی ڈالی۔ روایات کے مطابق حضرت عائشہ کے لشکر کی آخری تعداد 30,000 اور حضرت علی کے لشکر کی تعداد 20,000 تھی۔ حضرت علی چاہتے تھے کہ لڑائی نہ ہو۔ جب بصرہ کے قریب پہنچے تو قعقاع ابن عمرو کو ان لوگوں کے پاس بھیجا اور صلح کی پیشکش کی، لیکن کوئی اثر نہ ہوا اور وہاں سے حضرت علی کے مقابلے کے لیے حضرت عائشہ اونٹ پر سوار ہو کر خود نکل پڑی۔ حضرت علی نے زید ابن سوحان کو ام المومنین کے پاس بھیج کر جنگ نہ کرنے کی خواہش کی، مگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ 15 جمادی الاخر کی شب میں طلحہ اور زبیر نے شبخون مار کر حضرت علی کو سوتے میں قتل کرنا چاہا، لیکن حضرت علی بیدار تھے اور تہجد میں مشغول تھے۔ حضرت کو حملے کی خبر ہو گئی
آپ نے حکم جنگ دے دیا اور اس طرح جنگ کا آغاز ہوا۔ حضرت عائشہ کو طلحہ و زبیر لوہے اور چمڑے سے منڈے ہوئے ہودج میں بٹھا کر میدان میں لائے اور علمداری کا منصب بھی انہی کے سپرد کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رسول اللہ کے گھوڑے دلدل پر سوار ہو کر دونوں لشکروں کے درمیان آ کر کھڑے ہوئے اور زبیر کو بلا کر کہا، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اب بھی سوچو اور اس پر غور کرو کہ رسول اللہ نے تم سے کیا کہا تھا۔ اے زبیر، کیا تمہیں مجھ سے جنگ کرنے کے لیے منع نہیں کیا تھا؟ یہ سن کر زبیر شرمندہ ہوئے اور واپس چلے گئے، لیکن اپنے لڑکے عبداللہ کے بھڑکانے سے حضرت عائشہ کی طرفداری میں پھر سے نبرت آزمائی کرنے لگے۔ حضرت علی نے جب دیکھا کہ یہ جمل والے خونریزی سے باز نہ آئیں گے تو اپنی فوج کو خدا ترسی کی تلقین فرمانے لگے۔ آپ نے کہا، بہادروں، صرف دفاع دشمن کی نیت رکھنا، جنگ کی خود ابتدا نہ کرنا، مقتولوں کے کپڑے نہ اتارنا، صلح کی پیشکش مان لینا اور پیشکش کرنے والوں کے ہتھیار نہ لینا، بھاگنے والوں کا تعاقب نہ کرنا، زخمی، بیمار اور عورتوں اور بچوں پر ہتھیار نہ اٹھانا، فتح کے بعد کسی کے گھر میں نہ گھسنا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ سے فرمانے لگے، تم عنقریب پشیمان ہوگی، اور اپنے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم میں کون ایسا ہے جو قرآن کے حوالے سے انہیں جنگ کرنے سے باز رکھے؟ یہ سن کر مسلم نامی ایک جانباز اس پر تیار ہوا اور قرآن لے کر ان کے مجمع میں جا گھسا۔ طلحہ نے اس کے ہاتھ کٹوا دیے، پھر شہید کرا دیا۔ حضرت علی کے لشکر پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ بروایت طبری آپ نے فرمایا، اب ان لوگوں سے جنگ جائز اور ضروری ہو گئی ہے۔ آپ نے محمد بن حنفیہ کو حکم دیا۔ محمد حنفیہ انصار لے کر آگے بڑھے، یہاں تک کہ ہودج تک مارتے ہوئے جا پہنچے۔ 7 دن کے بعد حضرت علی خود میدان میں نکل پڑے اور دشمن کو پسپا کر ڈالا۔ مروان کے زہر آلود تیر سے طلحہ مارا گیا اور زبیر میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ راستے میں وادی الصباح کے قریب عمر بن جرموز نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ 12,000 جرار سمیت آخری حملے کے لیے سامنے آ گئیں۔ علوی لشکر نے اس قدر تیر برسائے کہ ہودج پشت ساہی کی مانند ہو گیا۔ حضرت عائشہ نے کعب ابن اسود کو قرآن دے کر حضرت علی کے لشکر کی طرف بھیجا۔ مالک اشتر نے اسے راستے ہی میں قتل کر دیا۔ اس کے بعد عائشہ کے ناقے کو گرا دیا گیا۔ لوگ بھاگ نکلے۔ حضرت علی نے محمد بن ابی بکر کو حکم دیا کہ ہودج کے پاس جا کر اس کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد خود پہنچ کر کہنے لگے، اے عائشہ، تم نے حرمت رسول پر بات کر دی۔ بالآخر حضرت عائشہ کو شکست ہوئی اور حضرت علی کا لشکر کامیاب ہوا، اور حضرت علی نے پوری حفاظت اور عزت کے ساتھ حضرت عائشہ کو واپس مدینے بھیجا۔ حضرت علی نے 40 عورتوں کو مردوں کے سپاہیانہ لباس میں حضرت عائشہ کی حفاظت کے لیے ساتھ کر دیا اور خود بھی بصرہ سے باہر کئی میل تک پہنچانے گئے، اور محمد بن ابی بکر کو حکم دیا کہ انہیں منزل مقصود تک جا کر پہنچاؤ آؤ، اور عبداللہ ابن عباس کو وہاں کا گورنر مقرر کر کے کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر کچھ دنوں قیام کیا، اور اس دوران قیام میں کوفہ، عراق، خراسان، یمن، مصر، بحرین کا انتظام کیا۔ سوائے شام کے تمام اسلامی ممالک پر حضرت علی کا تسلط ہو چکا تھا، اور اس اندیشے سے کہ معاویہ عراق پر قبضہ نہ کر لے، کوفے کو دارالخلافہ بنا دیا۔ ابن خلدون لکھتا ہے کہ جمل کے بعد سیستان میں بغاوت ہوئی۔ حضرت نے ربی ابن کاس عنبری کو بھیج کر اس پر بھی قابو کر لیا۔ جنگ جمل کے بعد مقام مرد میں سخت بغاوت ہوئی۔ اس وقت ایران میں حرس ابن جعفر جعفی گورنر تھے۔ حضرت علی نے مرد کے قضیے کو ختم کرنے کے لیے امدادی طور پر خلید ابن قرع کو روانہ کیا۔ وہاں جنگ ہوئی، اور حریث ابن جابر جعفی نے یزجرد ابن شہریار ابن کسرا کی 2 بیٹیاں عام اسیروں میں حضرت علی کی خدمت میں ارسال کی۔ ایک کا نام شہربانو اور دوسری کا نام گیہان بانو تھا۔ حضرت علی نے شہربانو کو امام حسین کو اور گیہان بانو کو محمد بن ابی بکر کو عطا فرما دیا۔ اس کے بعد ایک اور اہم جو جنگ ہوئی ہے وہ ہے جنگ صفین۔ صفین نام ہے اس مقام کا جو فرات کے غربی جانب برقہ اور بالس کے درمیان واقع ہے۔ اس جگہ امیر المومنین حضرت علی اور معاویہ میں زبردست جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ کے متعلق علماء اور مورخین کا بیان ہے کہ بانی جنگ جمل حضرت عائشہ کی مانند معاویہ بھی لوگوں کو قتل عثمان کے فرضی افسانے کے حوالے سے حضرت علی کے خلاف بھڑکاتا اور ابھارتا تھا۔ جنگ جمل کے بعد حضرت علی کے شام پر مقرر کیے ہوئے حاکم
سہل ابن حنیف نے کوفہ آ کر حضرت علی کو خبر دی کہ معاویہ نے اعلان بغاوت کر دیا ہے اور حضرت عثمان کی کٹی ہوئی انگلیوں اور خون آلود کرتا لوگوں کو دکھا کر اپنا ساتھی بنا رہا ہے۔ عمرو آس وہاں پہنچ چکا ہے جو اسے مدد دے رہا ہے۔ حضرت علی نے معاویہ کو ایک خط مدینے سے اور دوسرا کوفے سے ارسال کر کے دعوت بیعت دی، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ معاویہ حضرت عمر کے دور سے ہی شام میں گورنر تعینات تھا اور اس لمبے عرصے میں اس نے اپنا اثر و رسوخ شام میں بے انتہا بڑھا لیا تھا۔ وہ 1,20,000 افراد پر مشتمل لشکر لے کر مقام صفین میں جا پہنچا۔ حضرت علی بھی شوال سن 36 ہجری میں نخیلہ اور مدائن سے ہوتے ہوئے مقام رقہ میں جا پہنچے۔ حضرت کے لشکر کی تعداد 90,000 تھی۔ راستے میں لشکر سخت پیاسا ہو گیا تو ایک راہب کے اشارے سے حضرت نے زمین پر ایک ایسا چشمہ برآمد کیا جو نبی اور وصی کے سوا کسی کے بس کا نہ تھا۔ حضرت علی نے اپنے لشکر کو 7 حصوں میں تقسیم کیا، ادھر معاویہ نے بھی 7 حصے کر دیے۔ حضرت علی کا لشکر جب وارد صفین ہوا تو معلوم ہوا کہ معاویہ نے تو گھاٹ پر قبضہ کر لیا ہے اور حضرت علی کے لشکر کو پانی نہیں دینا چاہتے۔ حضرت علی نے کئی پیغامات بھیجے اور بندش آپ کو توڑنے کے لیے کہا، مگر دوسری طرف سے جواب نہ ملا۔ بالآخر حضرت علی کی فوج نے زبردست حملہ کر کے گھاٹ چھین لیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ گھاٹ پر قبضہ کرنے والوں میں امام حسین اور حضرت عباس ابن علی نے کمال جرأت کا ثبوت دیا تھا۔ حضرت علی نے گھاٹ پر قبضہ کرنے کے بعد اعلان کرا دیا کہ پانی کسی کے لیے بند نہیں ہے۔ روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت علی بار بار معاویہ کو دعوت مصالحت دیتے رہے لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ آخرکار ماہ ذی الحجہ میں لڑائی شروع ہو گئی۔ محرم 37 ہجری میں جنگ بند رہی۔ یکم صفر سے گھمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ 4 مہینے تک چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی رہیں جن میں معاویہ کے 45,000 آدمی مارے گئے جبکہ حضرت علی کی فوج نے اس سے آدھا نقصان اٹھایا۔ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت علی اپنی روایتی بہادری سے دشمن اسلام کے چھکے چھڑا دیتے تھے۔ عمرو ابن العاص، بشر ابن ارطا، ان لوگوں پر جب آپ نے حملے کیے تو یہ لوگ زمین پر لیٹ کر برہنہ ہو گئے۔ حضرت علی نے منہ پھیر لیا، یہ اٹھ کر بھاگ نکلے۔ معاویہ نے عمرو آس پر طعنہ زنی کرتے ہوئے کہا کہ تو نے اپنی شرمگاہ کے صدقے میں جان بچا لی۔ لوگوں نے معاویہ کو رائے دی کہ علی کے مقابلے میں خود نکلے مگر وہ نہ مانا۔ ایک دن جنگ کے دوران حضرت علی نے بھی یہی فرمایا کہ اے جگر خوارہ کے بیٹے، کیوں مسلمانوں کو کٹوا رہا ہے؟ تو خود سامنے آ جا اور ہم دونوں آپس میں فیصلہ کن جنگ کر لیں۔ بہت سی تواریخ میں ہے کہ اس جنگ میں 90 لڑائیاں وقوع پذیر ہوئیں۔ 110 روز تک فریقین کا قیام صفین میں رہا۔ معاویہ کے 90,000 اور حضرت علی کے 20,000 سپاہی مارے گئے۔ بالآخر حکمین کے حوالے سے جنگ بند ہوئی۔ لڑائی نہایت تیزی سے جاری تھی کہ عمار یاسر جن کی عمر 93 برس کی تھی میدان میں آ نکلے اور 18 شامیوں کو قتل کر کے شہید ہو گئے۔ حضرت علی نے آپ کی شہادت کو بے حد محسوس کیا۔ لشکر معاویہ سے الغیاث الغیاث کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ مالک اشتر دشمن کے خیمے تک جا پہنچے اور قریب تھا کہ معاویہ زد میں آ جائے اور لشکر بھاگ کھڑا ہو کہ ناگاہ عمرو ابن عاص نے 500 قرآن نیزوں پر بلند کر دیے اور آواز دی کہ ہمارے اور تمہارے درمیان قرآن ہے۔ وہ لوگ جو معاویہ سے رشوت کھا چکے تھے فوراً تائید کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مجبوراً مالک اشتر کو بڑھتے ہوئے قدم اور چلتی ہوئی تلواریں روکنا پڑی۔ نیزوں پر قرآن شریف کو دیکھ کر حضرت علی کی فوج کے لوگ دھوکہ کھا گئے۔ ناچار علی کو بھی جنگ ملتوی کرنا پڑی۔ بالآخر لوگوں نے معاویہ کی طرف سے عمرو آس اور حضرت کی طرف سے ان کی مرضی کے خلاف ابو موسیٰ اشعری کو حکم مقرر کر کے ماہ رمضان میں بمقام دومت الجندل فیصلہ سنانے کو طے کیا۔ 400 افراد سمیت عمرو بن العاص اور ابو موسیٰ اشعری جمع ہوئے اور اپنا وہ باہمی فیصلہ جس کی روح سے دونوں کو خلافت سے موصول کرنا تھا سنانے کا انتظام کیا۔ جب منبر پر جا کر اعلان کرنے کا موقع آیا تو ابو موسیٰ نے عمرو بن العاص کو کہا کہ آپ جا کر پہلے بیان دیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ بزرگ ہیں، پہلے آپ فرمائیں۔ ابو موسیٰ منبر پر گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میں علی کو خلافت سے معزول کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اتر آئے۔ عمرو بن العاص جس سے فیصلے کے مطابق ابو موسیٰ کو یہ توقع تھی کہ وہ بھی معاویہ کو معزول کرنے کا اعلان کرے گا، لیکن اس مکار شخص نے اس کے برعکس یہ کہا کہ میں ابو موسیٰ کی تائید کرتا ہوں اور علی کو حکومت سے ہٹا کر معاویہ کو خلیفہ بناتا ہوں۔ یہ سن کر ابو موسیٰ بہت خفا ہوئے لیکن تیر ترکش سے نکل چکا تھا۔ یہ سن کر مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ حضرت علی نے مسکرا کر اپنے طرفداروں سے کہا، میں نہ کہتا تھا کہ دشمن فریب دینے کی فکر میں ہے۔ اس مکارانہ فیصلے کو حضرت علی اور ان کے طرفداروں نے مسترد کر دیا اور دوبارہ اعلیٰ پیمانے پر فوج کشی کا فیصلہ اور تہیہ کر لیا۔
ابھی اس کی نوبت نہ آنے پائی تھی کہ خوارج کی بغاوت کی اطلاع ملی اور پتہ چلا کہ وہ لوگ جو صفین سے جنگ روکنے کے خلاف تھے اب حضرت کے سخت مخالف ہو کر آپ سے لڑنے آ رہے ہیں۔ پھر معلوم ہوا کہ وہ لوگ بغداد سے 4 فرسخ کے فاصلے پر بمقام نہروان جا پہنچے ہیں۔ حضرت علی نے مجبوراً ان پر چڑھائی کی۔ 12,000 میں سے کچھ کوفہ اور مدائن چلے گئے اور کچھ نے بیعت کر لی۔ 4,000 آمادہ پیکار ہوئے، بالآخر لڑائی ہوئی اور 9 آدمیوں کے علاوہ سب مارے گئے۔ ایک اور اہم واقعہ محمد بن ابی بکر کی عبرتناک موت ہے۔ محمد ابن ابی بکر مصر کے گورنر تھے۔ معاویہ نے 6,000 فوج کے ساتھ عمرو بن العاص کو محمد سے مقابلے کے لیے مصر بھیج دیا۔ محمد نے حضرت علی کو واقعے کی اطلاع دی۔ آپ نے فوراً جناب مالک اشتر کو ان کی کمک میں مصر روانہ کر دیا۔ معاویہ کو جب مالک اشتر کی روانگی کا پتہ چلا تو اس نے مقام عریش کے زمیندار کو خفیہ لکھ کر بھیجا کہ مالک اشتر مصر جا رہے ہیں، اگر تم انہیں دعوت وغیرہ کے ذریعے سے قتل کرا دو تو میں تمہارا خراج 20 سال کے لیے معاف کر دوں گا۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ جب مالک اشتر پہنچے تو اس نے دعوت دی اور آپ کے لیے افطار اور صوم کا انتظام کیا اور دودھ میں زہر ملا کر دے دیا، جس سے جناب مالک اشتر شہید ہو گئے۔ ادھر عمرو عاص نے جناب محمد بن ابی بکر پر مصر میں حملہ کر دیا۔ آپ نے پورا مقابلہ کیا لیکن نتیجے پر گرفتار ہو گئے۔ آپ کو معاویہ ابن خلیج نے معاویہ ابن ابی سفیان کے حکم سے گدھے کی کھال میں سی کر زندہ جلا دیا۔ حضرت عائشہ کو جب اس عبرتناک موت کی خبر ملی تو آپ بے حد رنجیدہ ہوئیں اور تا حیات معاویہ اور عمرو عاص کے لیے ہر نماز کے بعد بددعا کرنے کو وتیرہ بنا لیا۔ بحوالہ تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 143۔ محمد بن ابی بکر وہ ہیں جن کی پرورش حضرت علی کی آغوش کرامت میں ہوئی تھی اور وفات حضرت ابو بکر کے بعد ان کی ماں اسما بنت امیس سے حضرت نے عقد کر لیا تھا۔ حضرت ان کو بے حد چاہتے تھے۔ انہوں نے مدینے میں سکونت اختیار کر رکھی تھی۔ یہ جنگ جمل اور صفین میں حضرت علی کے ساتھ تھے اور بعد میں حضرت علی نے انہیں مصر کا گورنر بھی بنایا تھا۔ ویورز، یہاں پر آج کی ویڈیو روکتے ہیں۔ اس سے آگے کے حالات و واقعات اگلی ویڈیو میں آپ کی نظر کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔